بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ذرا سوچے، ایک ایسی رات جس کے انتظار میں زمین نے صدیاں گزار دی، ایک ایسی گھڑی جس سے پہلے کائنات پر ایک خاموش بوجھل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت، ظلم، خون اور خوف۔ لیکن پھر اچانک وہ لمحہ آیا جس نے اندھیروں کو چیر کر نور کو جنم دیا۔ دوستو آج میں آپ کو جس رات کی کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے رات ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ کوئی عام رات کا واقعہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس پر تاریخ کا پہیہ مڑ گیا، وہ لمحہ جب اللہ نے دنیا کو اپنی سب سے عظیم نعمت عطا کی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کی اس کہانی میں ہم مکہ کی گلیوں کا سناٹا سنیں گے، قریش کے حالات دیکھیں گے اور وہ روشن لمحہ محسوس کریں گے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو آئیے کہانی کو پیچھے لے چلتے ہیں، ان تنگ دھول بھری مکہ کی گلیوں میں جہاں ظلم عام تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، قبیلوں کی جنگیں نسلوں تک چلتی تھی، طاقتور ہی قانون تھا، کمزور صرف پس جاتا، اور سب سے بڑھ کر دنیا کو رہبر کی ضرورت تھی، ایک چراغ، ایک روشنی، ایک نبی۔ آسمانوں پر ایک خاموش انتظار تھا، فرشتے جانتے تھے کہ وقت قریب آ چکا ہے، لیکن کب، یہ راز صرف اللہ کے علم میں تھا۔ مکہ میں ایک گھر تھا، عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گھر، جس میں پاکیزگی، شرافت اور نور تھا۔ شادی ہوئی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے، مگر پھر تقدیر نے رخ بدلا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے شکم میں وہ امانت لیے بیٹی تھی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنا تھا۔ دوستو یہاں کہانی اور گہری ہوتی ہے۔ آمنہ رضی اللہ عنہا اکثر ایک خواب دیکھتی تھی، ایک نور جو ان کے وجود سے اٹھتا اور شام، روم، ایران کے محلات تک پھیل جاتا۔ انہیں دل میں احساس ہوتا، میں ایک عظیم انسان کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ عام احساس نہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے بشارت تھی۔ روایات کہتی ہے آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں ایک آواز سنی، تم اس امت کے سردار کو جنم دو گی، اس کا نام محمد رکھنا۔ اس زمانے میں یہ نام بہت نایاب تھا، مگر اللہ نے یہ نام خود منتخب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بار بار تعریف کیا جانے والا نام۔ ماں کی امید روشن ہو رہی تھی، مگر شہر اب بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوستو اللہ جب کسی عظیم واقعے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی سال یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھا، مقصد تھا خانہ کعبہ کو گرا دینا، مگر پھر وہ ہوا جو تاریخ کے صفحوں پر عبرت بن گیا۔ ابابیل آئے، ان کے پنجوں میں چھوٹی کنکریاں تھیں، اور لمحوں میں وہ پوری فوج بکھری ہوئی مٹی کی طرح زمین پر پھیل گئی۔ قریش خوف اور حیرت میں تھے، کعبہ بچ گیا، اور لوگوں میں یہ سرگوشیاں پھیل گئی، کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ سال تھا عام الفیل، وہی سال جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ محض اتفاق نہ تھا، یہ تقدیر کا اعلان تھا۔ دوستو اب کہانی کا سب سے حسین منظر آتا ہے، وہ رات جس سے پہلے کبھی کوئی رات ایسی نہ تھی۔ تاریخ کہتی ہے یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، مکہ پرسکون تھا، ہوا میں ایک خاص خاموشی تھی، جیسے کائنات کسی عظیم خبر کی منتظر ہو۔
بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چراغ مدھم جل رہا تھا۔ وہ تنہا تھی مگر انہیں خوف نہیں تھا، دل میں ایک نوری اطمینان تھا۔ اور پھر نصف شب کے قریب وہ لمحہ آیا جس کا زمین و آسمان انتظار کر رہے تھے۔ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا ایک نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات تک روشنی پھیلا دی، اور پھر وہ پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا دریا، نور کا پیکر، اللہ کا محبوب، دنیا کے لیے رحمت۔ دوستو، وہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ ذرا تصور کرے، آسمان خوشی میں جھوم اٹھا، فرشتے سلام لے کر اترے، زمین پر نور ہی نور پھیل گیا۔ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ان کے چہرے انور کو دیکھا اور بے اختیار کہا، ایسا ہے جیسے اس پر دھول زمانہ کبھی نہ پڑے گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نومولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ بوڑھے دادا جن کا دل اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی میں زخمی تھا، جب اس نورانی بچے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، کعبہ لے گئے اور کہا، یہ بچہ میرے بیٹے کی یاد بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے رحمت بھی۔ قریش حیران تھے، اس بچے کے چہرے پر ایک شان تھی، ایسی روشنی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ اور پھر مکہ کی وہ پہلی صبح طلوع ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ سورج نیا تھا، ہوا نرمی سے چل رہی تھی اور دنیا اپنے نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ صرف ایک پیدائش کی کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ جب کسی قوم پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے اندھیرے، ہمارے مسئلے، ہمارے دلوں کی سختیاں، سب کا حل ایک ہے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان کی رحمت، اخلاق اور سچائی کا ایک ذرہ بھی اپنا لے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل میں روشنی کی ایک چنگاری جگائی ہے تو اب قدم بڑھائے، سیرت طیبہ کو پڑھے، سیکھے اور اپنی زندگیوں میں اتارے۔ یہی رات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام ہے۔